خان صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے آج، یہ فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں ضمانت کے بعد ان کی جلد رہائی کا کتنا امکان ہے؟ جی یہ ظاہر ہے بہت اہم فیصلہ ہے بیل کا، اور اس سے کلئی کھل گئی ہے اس مقدمے کی۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو ابھی تک تحقیق ہوئی ہے، تفتیش ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی لنک بظاہر نظر نہیں آتا کہ جو زمین القادر ٹرسٹ کو دی گئی بطور ٹرسٹ، جہاں ایک یونیورسٹی تعمیر ہوئی، یونیورسٹی کام کر رہی ہے، کل کو اگر وہ ٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو یہ زمین، یہ اثاثے عمران خان صاحب کو نہیں جائیں گے، کسی اور ٹرسٹ کو چلے جائیں گے جو اسی قسم کی یونیورسٹی چلاتا ہے یا اس قسم کے کام کرتا ہے تعلیمی نوعیت کے۔ لہٰذا کوئی لنک جو ہے ان پیسوں کے درمیان جو سپریم کورٹ کے پاس آئے اور جو اب حکومت پاکستان کو دے دیے گئے ہیں اور اس ٹرسٹ کو دی گئی زمین کے درمیان ثابت نہیں ہوتا، اور نہ حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو کوئی نقصان ہوا ہے، نہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوا ہے۔ تو جو بنیادی جز ہوتے ہیں کسی جرم کے، وہی یہاں ناپید ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک بات بتائیے گا کہ ابھی اس وقت جیسے بڑے عرصے بعد عدالت سے کچھ ریلیف ملا پاکستان تحریک انصاف کو، جیسے ریزرو سیٹس کے معاملے کے اوپر، کہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسی لیے انٹرم آرڈر آ گیا، اور اس کے بعد آج کا کیس بھی دیکھ لیجئے، اس میں ضمانت کا فیصلہ ہو گیا، اور بھی کچھ کیسز ہیں جن میں ایسے لگ رہا ہے، ایک کیس تو آپ ذات خود آرگیو کر رہے ہیں، عدت والا کیس، اس میں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ زیادہ مدلل ہے۔ اب ظاہر ہے عدلیہ اس پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب آج یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور پھر بات ایسی کہ عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید فیصلے واپس لینے پڑیں گے، نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ دباؤ کام کرے گا؟ کیونکہ ماضی میں تو کیا تھا اس نے ایک دفعہ۔ دیکھیں یہ بڑی اہم صورتحال ہے، یہاں براہ راست ایک آپ کہہ لیجئے مکالمہ کہہ لوں گا، میں تصادم کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، عدلیہ اور ریاست کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے درمیان ہے۔ ادارے یا ریاست یہ چاہتی ہے کہ ایک جبر کا نظام، طاقت کا نظام قائم رہے۔ عدلیہ اس وقت کسی حد تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب حق، قانون، آئین کے حوالے سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جو پہلے ہوتا رہا، جس طرح ہم نے دیکھا بیلیں نہیں ہوئیں، دست ماہ لوگوں کی، خواتین کے خلاف پے در پے مقدمے بنائے گئے، ان کی بیل اپلیکیشنز کو 6 ماہ التوا میں ڈالا گیا، وہ ایک کمزوری کا دور تھا۔ لیکن اب یہ لگتا ہے کہ عدلیہ میں کچھ ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ یہ کمزوری جو ہے ہمارے ادارے کی ساکھ کو ہی نہیں تباہ کرے گی، ہمارے ادارے کے وجود کو بے معنی بنا دے گی۔ تو کچھ ہمیں اب نظر آتا ہے ہر سطح پہ عدلیہ میں ایک عزم کہ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور دباؤ کا سامنا کرنا ہے اور دباؤ میں نہیں آنا۔ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا مستقبل۔ راجہ صاحب، آپ کو عدالت کے، پاکستان کے عدالتی نظام کے سربراہ میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر آپ کی پارٹی کا بڑے متعین انداز میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے کیسز میں نہ بیٹھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہاں پر بھی یہ عزم اتنا ہی توانا ہے جتنی آپ بات کریں؟ دیکھیں اس حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن دیکھیں جہاں تک بینچوں کی تشکیل کا تعلق ہے وہ تو اب ایک کمیٹی کرتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کمیٹی میں کس رکن نے، جو 3 سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں بشمول چیف جسٹس پاکستان، کیا رول پلے کیا، کس کی کیا رائے تھی۔ لیکن ہم نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ایک استدعا کی ہوئی ہے کہ ایک بڑا بینچ تشکیل دیا جائے۔ جو 5 جج صاحبان کا فیصلہ تھا اس کے خلاف مناسب نہیں لگتا کہ 6 جج بیٹھ کر اپیل سنیں، ایک بڑا بینچ ہونا چاہیے۔ ماضی کے کچھ فیصلے بھی ہیں جن کو شاید دیکھنا پڑے، تو اب دیکھیں گے وہاں بینچ کیسے بنتا ہے۔ جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ تھا اس میں بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی ہمیں لگا کہ ایک متناسب طریقے سے کی گئی ہے،
تو اگر ایسا ہوتا رہے تو شاید ہم یہ گمان کر سکیں کہ ہر سطح پہ اور ایک وسیع پیمانے پہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں یہ کہنا قبل از وقت ہو۔ اچھا سلمان صاحب، جس طرح سے آج فیصل وابڈہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہ تو باقاعدہ ثبوت مانگ رہے ہیں جج صاحب سے کہ مداخلت کے ثبوت دیں، تو کیا مداخلت کے معاملے کے حوالے سے جج صاحب کا کہا ہی کافی ہوتا ہے یا انہیں ثبوت بھی دینے پڑتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی آپ کہہ لیجئے ایسی بحث ہے جس کا کوئی انجام نہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو جبر اور مداخلت ہو رہی ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ جب ایک جج، اور ایک نہیں 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے پشاور ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے، تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے ایک متفقہ جو رائے رکھی ہے سپریم کورٹ کے سامنے مراسلوں کی صورت میں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے تو جج صاحبان نے یہاں تک کہا ہے کہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، بیرون ملک نمبروں سے کالیں آتی ہیں اینڈ سو آن۔ تو اس لیے اس بارے میں تو اب کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ ایک دباؤ کا جو نظام ہے وہ کام کرتا رہا ہے، جج صاحبان پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے، بہت سو نے، اکثریت نے، ہم امید کرتے ہیں اس کو سہا اور دباؤ میں نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ بات بھی واضح ہے کہ بہت لوگ دباؤ میں آئے، اور یہ معاملہ تو ماضی سے چل رہا ہے نا بھٹو کیس کا۔ اب ہم نے طلال چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، طلال چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جو جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتا وہ فیصلے بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی جملہ کستے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ دباؤ ہے کیوں ججوں کے اوپر یہ دباؤ ہوتا ہے، کیوں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عزت، ان کی پرائیویسی جو ہے اس کو پامال کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل معاملہ یہ ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ججوں پہ انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ یہ جج کیوں ایسی بات کر رہی ہیں۔ یہ ایک روش تھی جس کو میں سمجھتا ہوں تمام ہائی کورٹوں کے جج صاحبان نے اب رد کیا ہے۔ یہ کہنا کہ جج ثبوت دے کہ اس کی خوابگاہ میں ایک اعلیٰ نصب ہوا تھا اور نصب کرنے والا کون تھا، کیسے یہ ممکن ہے؟ جب ایک چیز ہو رہی ہو اس سطح پہ اور اس سطح کے لوگوں کے ساتھ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج سے برتر کوئی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جب یہ چیز چل رہی ہے اور تواتر سے چل رہی ہے اور کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، تو اب ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ آؤ گواہی دو، کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بالکل ایک جبر کی طرفداری والی بات ہے۔ ہمیں اب جبر کا مقابلہ کرنا ہے، اور بہت سے جج صاحبان ہمارے ملک کے اب جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔